دوستو تقریباً 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت عمارت تاج محل، جہاں اپنے دور کے سب سے بڑے اور شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہی آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان سٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات پسینہ بہایا، اور وہ بھی 22 سالوں تک۔ آخر کون سی ریزنز تھی کہ مغل بادشاہ نے سارا خزانہ اس پر لگا کر ایک تاریخی عمارت بنا ڈالی؟ اس امیزنگ کہانی کا آغاز اس وقت سے شروع ہوا جب مغل شہنشاہ نے اپنے شہزادی خرم کی شادی ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلی دن ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادی نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں زبردست کامیابی بھی حاصل کی۔ اس وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر اس کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہان کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں، جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھی۔ ان 6 میں شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز محل سے کرتے تھے۔ 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ باپ کے مرنے کے 7 سال بعد 1628 میں اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھالی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ انڈیا، پاکستان اور ایون افغانستان کے کچھ علاقوں پر بھی مغلیہ سلطنت کا راج تھا۔ گدی سنبھالے ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ ایک اور جنگ چڑھ گئی۔ اگلی 2 سال تک جنگ چلتی رہی اور شاہ جہان کو اس میں بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ فتح کی خوشیاں شروع ہی ہوئی تھی کہ شاہ جہاں کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ممتاز محل، جو شاہ جہاں کی بیوی تھی، بچے کو جنم دیتے وقت 17 جون 1631 کو نہ چاہتی ہوئی بھی اس دنیا سے چل بسی۔ کہا جاتا ہے اس غم کی وجہ سے شاہ جہاں نے اگلے 2 سال تک نہ موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی پوری زندگی اور دولت صرف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کی وفات کے 6 ماہ بعد یعنی کہ 1932 کو تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا۔ 20,000 مزدوروں کے ساتھ ہاتھیوں کو بھی اکٹھا کر لیا گیا۔ بلڈنگ کے لیے ایک ایسی ڈیزائن تیار کر لی گئی جس نے پچھلے تمام ریکارڈوں کو توڑ دیا۔ تاج محل کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے یہ کام ہر صورت میں کمپلیٹ کرنا تھا۔ کنسٹرکشن کا کام جب ختم ہوا تو اسے سجانے کے لیے راجستھان سے قیمتی ماربل آگرہ ٹرانسفر کرنا شروع کیا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک فائنسٹ ماربل سمجھا جاتا ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنے بیگم کی یاد میں دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس کا نام اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل سے تاج محل رکھ دیا۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی کہ 1658 کو شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلی 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ پورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک فیسلٹی شاہ جہاں کو دی گئی اور وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں اس کو بند کر دیا گیا، اس کی کھڑکی میں سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی ایج میں شاہ جہاں بھی اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ شاہ جہاں کا اب ممتاز سے ملنے کا وقت دوبارہ آ چکا تھا اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔